الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا اکرم الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے زیادہ مکرم ہستی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی قسم کسی نبی کا ایک غزوہ، بہت توجہ سے آج یہ حدیث پاک ناظرین دنیا کے تمام سننے والے سن لیں، کیونکہ آج یہ جو ہماری زبانیں دراز ہو گئی ہیں نا، میرا خیال ہے ابتدا میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کسی صحابی کا ایک غزوے میں شریک ہونا جس میں صرف اس کا چہرہ غبار آلود ہوا ہو، تمہارے سارے اعمال سے افضل ہے، خواہ تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کے برابر عمر دی گئی ہو۔ ناظرین کرام، آج دو شہیدان احد کی بارگاہ میں مل کے ہم نے چلنا ہے، یعنی ایک ہیں حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام عثمان ہے، یعنی حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ہیں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں سے آغاز کروں صاحب؟ حضرت شماس کی بارگاہ میں اپنے ہدایے پیش کرنے کا سلسلہ کس طرح سے پیش کروں کہ لفظ کو پروتے پروتے ناظرین آپ یقین مانیے میں عقیدت کے سمندر کے اندر غوطہ زن ہو گیا کہ آپ السابقون الاولون کا حسین ترین تاج پہنے ہوئے تشریف فرما ہیں، آپ مہاجرین کی چمکتی دمکتی صف کے اندر تشریف فرما ہیں، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ بدریت کا تاج بھی آپ کے سر اقدس کے اوپر سجا ہوا ہے، آپ اس رتبے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں شہیدان احد کی حسین ترین اور خوشبودار جھرمٹ کے اندر آپ بھی چمکتے دمکتے ہوئے انتہائی خوشبودار نظر آتے ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا حسن و جمال سے نوازا تھا، بے انتہا خوبصورت تھے، یعنی عالم یہ تھا کہ آپ ذہن میں رکھیں۔ بلکہ پہلے میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ عتبہ بن ربیعہ کا تو آپ نے نام سنا ہے، بہت ڈومینیٹنگ رئیس تھا، وہ بہت ڈومینیٹنگ کافر تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو مکے کے جو قریش تھے، خاص طور پہ جو کفار تھے، وہ اس کے اوپر بڑا ناز کرتے تھے، بڑا عزام کرتے تھے۔ ربیعہ کا بیٹا تھا وہ بیسکلی، تو ربیعہ جو ہے بنیادی طور پہ حضرت شماس بن عثمان یعنی حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نانا تھا، اور عتبہ جو ہے وہ آپ کا ماموں تھا۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا باقاعدہ آغاز کیا، یعنی آپ نے دین اسلام کی ترویج کا باقاعدہ آغاز کیا ہے، تو حضرت شماس ان اولین لوگوں میں ہیں کہ جو اسلام قبول کرتے ہیں، کجا اس کے سامنے جو ماموں ہے وہ انتہائی ڈومینیٹنگ ہے، اور وہ اسلام کے خلاف ایک مضبوط ترین دیوار کی طرح جو ہے وہ باقاعدہ کھڑا ہوا تھا۔ تو ایک تو یہ کہ آپ نے اپنے ماموں کی پرواہ نہ کی، دوسرا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آپ کو ظاہری حسن و جمال سے نوازا تھا، وہیں باطن کا حسن و جمال بھی آپ کے ساتھ تھا، یعنی عالم یہ تھا کہ آپ نے ہجرتیں بھی کی ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے انتہا قربانیاں بھی دی ہیں، یہاں تک کہ ناظرین کہ آپ نے ہجرت کر کے جب مدینہ پاک کا رخ کیا تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ باقاعدہ ایک تسلسل سے غزوات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور تاریخ اسلام کا پہلا مارکہ جسے آپ غزوہ بدر کہتے ہیں، جو کہ حق اور باطل کا مارکہ تھا، اس مارکے کے اندر جو 313 نفوس قدسیہ میدان عمل کے اندر اترتے ہیں، ان میں ایک نفس حضرت شماس بن عثمان یعنی حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شامل ہے۔ اور پھر ناظرین بات یہ نہ رکی، یعنی آپ تو شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے اترے تھے نا، پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ بس ایک سال کے بعد، چونکہ ظاہر ہے کفار جو ہیں وہ بہت زیادہ دل جلے ہوئے تھے، نفرت کی آگ میں جل رہے تھے، ان کی 70 کے قریب افراد جو ہیں وہ واصل جہنم ہو چکے تھے، اب وہ نفرت اور دشمنی کی آگ کو لے کے ایک بار پھر مدینہ کی جانب پلٹتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے تاریخ بتلاتی ہے کہ ان کا پلٹنا کیا تھا، بیسیکلی غزوہ احد کا بپا ہونا تھا۔ اور غزوہ احد وہ مارکہ ہے ناظرین جہاں پر 700 نفوس قدسیہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں۔ آج جو ہماری زبانیں دراز ہو گئی ہیں نا، ہمیں چاہیے ہم اپنی زبانوں کو بند کر لیں۔ دیکھیے صاحب،
یہ نام عثمان جو ہے نا، اس نام عثمان کو سمجھ لیں نام عثمان کیا ہے. آج بات ہو رہی ہے نا حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نام عثمان استعارہ ہے سرکار علیہ السلام پر مر مٹنے کا. یہ نام عثمان استعارہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا. اگر نام عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آئے تو سرکار علیہ السلام پہ قربان ہو جائے. نام عثمان اگر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آئے تو سرکار علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دے. اور نام عثمان حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت شماس کی صورت میں آئے تو اپنا سب کچھ سرکار علیہ السلام پہ قربان کر دے. کہ وقت ہے ناظرین کہ جب کفار نے چاروں طرف سے آپ کو مکمل طور پہ گھیر لیا تھا اور سرکار علیہ السلام کو شہید کرنے کے درپے تھے، تو جو چند نفوس سرکار علیہ السلام کو کارڈن آف کیے ہوئے تھے، عالم یہ تھا کہ اس میں ایک ہستی حضرت عثمان بن عثمان یعنی حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اور تاریخ اسلام میں ناظرین میں کیا کہوں کہ عشق و مستی کی داستانوں میں یہ جملے ہر عاشق کے لیے، بلکہ یوں کہیے کہ ہر غلام کے لیے انتہائی تفاخر سے دیکھنے والے ہیں کہ میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا جملہ فرما دیا کہ جو ان کے لیے رہتی دنیا تک سند بن گیا کہ میں نے احد کے دن شماس کو اپنے لیے ایک ڈھال کی طرح دیکھا ہے. یہ جملہ کسی عام شخص کا نہیں ہے ناظرین، بلکہ ڈھالے کائنات کا جملہ ہے. ڈھالے کائنات نے حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ میں نے احد کے دن شماس کو اپنے لیے ایک ڈھال کی طرح دیکھا ہے. اور ایسی ڈھال ناظرین کہ سارے زخم اپنے اوپر برداشت کر لیے، سرکار علیہ السلام پر آشنا نہیں دی، یہاں تک کہ شہادت کا جام نوش کیا. اور شہیدان احد کی بارگاہ میں اس انداز سے ناظرین آج ہم اپنے ہدایے پیش کرتے ہیں کہ جب بھی ہدایے پیش ہوتے ہیں تو ایک ہدیہ ہمارا یقیناً حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یعنی حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. نام عثمان استعارہ ہے سرکار علیہ السلام پر قربان ہونے کا. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ناظرین. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرمائیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد فرحان قادری صاحب تشریف فرمائیں. اور آخر میں انشاءاللہ ملک معروف شناخہ جناب محمد عرفان غازیانی قادری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے علامہ صاحب آپ سے. حضرت شماس بن عثمان یعنی حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنیادی تعارف، قبول اسلام اور السابقون الاولون کی صف میں شامل ہونا، اور پھر وہ جو ظاہر ہے ہجرتوں کی تکالیف. آغاز کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے نام سے زیادہ اس لقب سے یا اس نام سے مشہور ہو جاتا ہے کہ جو عرف کی وجہ سے کسی بڑے کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے وہ نام دیے جاتے ہیں، اس سے وہ مشہور ہو جاتا ہے. جس طرح ہم یہاں پہ عرض کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی. اول تو یہ ہے کہ آپ کا نام عثمان ہے، والد کے نام ہی پر آپ کا نام رکھا گیا. دوسرا یہ ہے کہ شماس کا جو معنی ہے بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا ہونا ہے. واقعہ آگے ذکر ہو جائے گا انشاءاللہ کہ شماس نام کیوں رکھا گیا. تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ لوگ آپ کا اصل نام عثمان بھول گئے اور شماس نام آپ کا یاد رہا. اور جب بھی ہم سیرت کی کتابوں میں آپ کا ذکر دیکھتے ہیں، تذکرہ دیکھتے ہیں، تو شہدائے احد کی جو فہرست اور تعداد ہمارے سامنے آتی ہے اس میں آپ کا نام عثمان نہیں بلکہ شماس ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے. تو یوں اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سعادت عطا فرمائی ہے. دوسری گزارش اس اعتبار سے یہ ہے کہ ہجرت سے 31 سال قبل مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. اور جو مکہ کے بڑے سردار ہیں، بڑے زمیندار لوگ ہیں جن کا نام ربیعہ کا ذکر کیا گیا، ان کے نواز ہیں، اور عتبہ بن ربیعہ کے یہ آپ بھانجے ہیں. والدہ کا نام صفیہ ہے اور آپ نے بھی ایمان قبول کیا، آپ کی والدہ محترمہ نے بھی اسلام قبول کیا اور دامن اسلام سے وابستہ ہوئے. اچھا، چونکہ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اس قبیلے سے ایک اور ہستی ہیں کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم ناد میں تشریف لائے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. تو یہ اس اعتبار سے ان کے چچا داد بھائی بھی ہو گئے. تو یوں آگے ذکر آ جائے گا کہ جب وہ زخمی ہوئے تو کس طریقے سے تیمارداری کا موقع ملا، ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ تعلق کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ نسبتوں کا جو سفر ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں، اول تو یہ کہ حضور کے سارے صحابہ جس میں
کوئی بھی صحابی جس کا آخری دن بھی آخری لمحے بھی ایمان ثابت ہو اور ان کا خاتمہ بھی ایمان ہی پر ہو، تو لہذا اس صحابی کی شان جو ہے وہ قرآن پاک میں بیان کر دی گئی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اپنے رب سے راضی ہے۔ تو اس اعتبار سے کسی بھی صحابی کے بارے میں کسی بھی قسم کی بدگمانی کرنے والے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ان ہستیوں کے بارے میں کہ جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے منتخب فرما لیا، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف حضور پہ اپنی جان قربان کرنے والے ہیں، اصحاب با وفا ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیشہ کلمات خیر ہی اپنی زبان سے نکالنی چاہیے۔ یقیناً صاحب، یقیناً۔ تیسری گزارش اس اعتبار سے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح آپ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، اختتام پر ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو السابقون الاولون کے اعزاز سے مشرف فرمایا، یعنی جو اولاً اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اولاً اسلام قبول کیا، تکالیف برداشت کی، پریشانیوں کو اٹھایا اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے میں بھی ساتھ رہے، حبشہ کی ہجرت کے موقع پہ بھی موجود رہے، پھر مدینے میں بھی حضور کے ساتھ رہے، بدر میں بھی ساتھ رہے، احد میں بھی جان قربان کی، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ اس اعتبار سے یہ کہ آپ السابقون الاولون میں بھی ہیں اور ذو الہجرتین ہیں۔ بعض روایات کے مطابق حبشہ کی پہلی ہجرت میں آپ اکیلے تھے اور دوسری ہجرت میں آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور پھر اپنی والدہ کے ساتھ ہی آپ حبشہ سے جب مکہ آ گئے ہیں اور پھر مکہ سے مدینے کی ہجرت ہے، تو وہ بھی اس اعتبار سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت بخشی کہ صاحب الہجرتین بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے ایک اور بات جو بیان فرمائے گی وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن عثمان یعنی حضرت شماد بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس بات کو بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت بھی عطا فرمائی کہ جب لوگ مکے سے نکل کر مدینے پہنچے نا، جو ہجرت کا معاملہ ہے، تو فقہی طور پہ پوری بحث ہے کہ یہ ان کے جو مال، ان کی زمینیں، ان کی جائیداد جو وہاں پہ رہ گئی تھیں، کفار نے قبضہ کر لیا تھا ان پر، اور فتح مکہ کے بعد کچھ لوگوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اب تم یہاں پہ آ چکے ہو، لہذا اب جگہ پر اس پہ اپنی زمینیں، اپنی جائیداد، اپنا جو تھا سب لے لو۔ بعض لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے جب اللہ کے لیے چھوڑ دیا تو آپ کی احد کے اندر شہادت ہو گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے اور اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنی زمین بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے ہیں، جن کے لیے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان اور مال کو بیچ دیا، گویا کہ اللہ کے نام پر اللہ سے سودا کر لیا ہے کہ جان بھی دے دیں گے، مال بھی دے دیں گے، سب کچھ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ ایک جملہ قطع کلام کی معذرت سوال کی صورت میں نے ابتدا میں حوالہ دیا کہ ربیعہ بہت ڈومینیٹنگ آدمی، جی، پھر اس کا بیٹا ظاہر ہے عتبہ جو کہ مطلب واصل جہنم ہوا بدر کے اندر، ماموں تھا آپ کا، وہ بہت ڈومینیٹنگ، یعنی اتنے انفلوئنشل لوگوں سے تعلق اور رشتہ ہونے کے بعد اسلام قبول کرنا اور بالکل آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو جانا، یہ کوئی عام کام نہ تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہدایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے نا، وہی ہدایت دینے والا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ابو جہل ہدایت پہ نہیں ہے، لیکن ان کے صاحبزاد حضرت اکرمہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یوں ہوتا ہے بعض اوقات کہ بڑوں کو بعض اوقات ہدایت نہیں مل پاتی اور اولاد کو ہدایت مل جاتی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کو ہدایت مل جاتی ہے، اولاد جو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتی۔ تو یوں ہدایت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل میں ایمان کی، اسلام کی محبت ڈال دے۔ اور یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ فقط ایمان ان کا یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، بلکہ ان کی کیفیت شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آج لوگ شہداء احد پہ بات کر کے غزوہ احد کو بنیاد بنا کر بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس میدان میں آ کے کھڑے تو ہو جائیے۔ اب مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ آج کا مسلمان اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ڈیلیٹ نہ ہو جائے، اس پر جو ہے کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ چینل یا آپ کے سوشل میڈیا پہ جو ویوز ہیں وہ کم نہ ہو جائے، اس وجہ سے غزہ پہ بات کرتے ہوئے موت پڑتی ہے اسے، فلسطین پہ بات کرتے ہوئے اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دیا، لہذا اس وجہ سے صحابہ کے بارے میں ہمیشہ کلمات خیر ہی کہنے چاہیے۔ اور یہ تو وہ ہستیاں ہیں، آگے ذکر آ جائے گا کہ انہوں نے کس طرح حضور پہ اپنی فداکاری اور جان قربان کی ہے۔ تو لہذا ہمیشہ ان ہستیوں کے بارے میں جب بھی ذکر کیا جائے بڑے ادب و احترام کا سر بات یہ ہے کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی جو تفسیر ہے، عملی تفسیر، یہ وہ ہستیاں ہیں بنیادی طور پہ۔ اور اگین وہی بات کہ مراتب کے اعتبار سے اگر سرکار، یہ تو مطلب میں اور آپ کیا کہیں، جن کو سرکار علیہ السلام رتبہ دیں کہ غزوہ جو بدری صحابی ہیں ان کی افضلیت سرکار علیہ السلام نے بتلائی، ان کے بعد اگر بتلایا تو غزوہ احد کے جو جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے بارے میں، تو جبرائیل امین بھی نہیں رہے،
انہوں نے بھی فرمایا کہ آسمانوں میں بھی یہی ترتیب ہے, یہی ہائرارکی ہے, یعنی جو بدری فرشتے ہیں وہ سب سے زیادہ افضل ہیں, اور ان کے بعد اگر کوئی ہے تو احد کے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ افضلیت میں. اب آئیے ذرا اس میں جو بنیادی طور پہ بات ہے وہ بڑا ایک خاص پہلو آپ کا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حسن و جمال عطا کیا اس پہ ذرا گفتگو کیجئے. شماس کہنے کی وجہ کیا ہے وہ بتلائیے, اور آپ کی جو مواخات کروائی غسیل ملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ بتلائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی, قبل اس کے کہ سیدنا شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و جمال پر گفتگو کی جائے, بلکہ میں چاہوں گا کہ ابتدا کروں سرکار اعلیٰ حضرت کے اس شعر سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو, ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو, نمکین حسن والا ہمارا نبی. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو نمکین حسن والے ہیں, ان کا جب تک ذکر نہ ہوگا, اس حسن کا جب تک ذکر نہ ہو, تمام کے حسن جو ہیں وہ پھیکے رہیں گے. اللہ. اختصاراً میں چاہوں گا کہ حضور کے حسن کی چند باتیں ذکر کر حضرت شماس بن عثمان کی حسن کی طرف ہم بڑھتے ہیں. چنانچہ حضرت ابو طفیل جو ہے بیان فرماتے ہیں کانا ابیض ملیحا, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن جو تھا وہ نمکین حسن تھا, ملی تھا. اب نمکین حسن کیا ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں حسن کے دو درجات ہیں, ایک ہے حسن صباحت اور ایک ہے حسن ملاحت. حسن صباحت کیا ہے کہ گورا رنگ ہونا, خوبصورت ہونا, یہ حسن صباحت ہے. اور حسن ملاحت کیا ہے؟ حسن ملاحت یہ ہے کہ سفیدی کے اندر جو ہے وہ سرخی کی چمک ہو, اور جب دیدہ اس طرف جائیں یعنی آنکھیں اس طرف بڑھیں تو اس سے وہ سیراب نہ ہو سکیں, یعنی اس پر گم ہو جائیں. تو یہ حسن ملاحت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا, بار بار چہرے کو تکنے کا جی چاہے. اب یہی حسن ملاحت کا صدقہ ہے جو تمام حسن والوں کو حسن عطا ہوا. ان حسن والوں میں سے ایک حسن والے سیدنا شماس بن عثمان المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا حسن کیسا تھا؟ تو زبیر بن بکار جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کانا من احسن الناس وجہن, کہ حضرت شماس جو ہیں لوگوں میں جو حسین ترین ہیں, جو خوبصورت ترین ہیں, ان میں سے ایک شخصیت تھے. اور آپ کا حسن کیسا تھا؟ تو فرمایا کہ آپ کا چہرہ ایسا تھا گویا کہ سورج آپ کے چہرے میں چلتا ہو, دور کرتا ہو, اس قدر روشن اور چمکدار آپ کا چہرہ تھا. آپ کی ابرو کیسی تھی, آپ کی آئی بروز کیسی تھی, اس کے بارے میں سیرت نگار بیان فرماتے ہیں گویا کہ جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے اس کا ایک خم ہوتا ہے, گویا کہ آپ کی جو ابرو تھے اس کے خم کے آگے وہ چاند کا خم جو ہے وہ بھی شرما جائے. اور پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ آپ کی ناک مبارک کیسی تھی, فرمایا کہ ایسی چاندی کی مچھلی کی مثل آپ کی ناک مبارک تھی. آپ کے جو دانت مبارک تھے وہ اولوں کی طرح سفید تھے, اور رخسار اس قدر حسین تھے, اس قدر خوبصورت تھے گویا کہ لال انار جو ہے آپ کے رخسار پر نچوڑ دیا گیا ہو, یعنی حسین ترین شخصیت تھے حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو شماس کہنے کی وجہ کیا ہے؟ جیسے کہ آپ نے بھی بارہا ذکر کیا کہ آپ کا اصل نام تو عثمان بن عثمان تھا, شماس کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اچھا پتہ نہیں کیوں آج میرا دل کر رہا ہے عثمان بن عثمانی کہہ کے پکارتے رہے ہم, بس حضرت عثمان کی نسبت سے عثمانی کہہ کے پکارتے, عثمان ہی کہتے رہے. اب وجہ کیا تھی شماس کہنے کی؟ تو حشام کلبی روایت کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں پادریوں کا ایک وفد آیا مکے کی طرف, کیونکہ مکہ جو ہے وہ مرجع خلائق تھا, لوگ آیا کرتے تھے. تو جب وہ وفد آیا تو ان میں ایک جو پادری تھا وہ بڑا حسین تھا, بڑا خوبصورت تھا, اور اس کا نام تھا شماس. اس کے حسن کی وجہ سے لوگ اس کے جو ہے وہ گرویدہ ہو گئے اور لوگ اس طرف مائل ہونے لگے. تو جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ عتبہ بن ربیعہ جو کہ شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ماموں تھا, اس نے کہا تم اس کے پیچھے کیوں جاتے ہو, اس کے حسن کے کیوں دیوانے ہو رہے ہو, میں تمہیں ایک ایسے نوجوان سے ملاتا ہوں جو مکے کا نوجوان ہے اور اس کا حسن جو ہے وہ دیدنی ہے. چنانچہ آپ جو ہے اپنی بہن یعنی عتبہ جو ہے اپنی بہن کے ہاں جاتا ہے, اور وہاں پر جا کے حضرت عثمان بن عثمان المعروف شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بلا کے لاتے ہیں. تو جب ان کو دیکھتے ہیں تو اہل مکہ اس پادری کے حسن کو بھول جاتے ہیں
ہیں اور شماس بن عثمان کے حسن میں گم ہو جاتے ہیں. بس وہی لمحہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اصل نام کے بجائے شماس کے نام سے معروف ہو جاتے ہیں. اور شماس دیکھا جائے ویسے تو عربی گرامر کے اعتبار سے ایک مبالغے کا صیغہ ہے, ایک ہائپربولائز فارم ہے شمس کی. شمس مطلب سورج, یعنی چمکتا ہوا, تو بہت زیادہ جو چمکنے والا ہوگا تو وہ شماس ہوگا. یعنی اس کا مطلب آپ کا چہرہ اقدس جو ہے وہ انتہائی چمکدار تھا, انتہائی چمکدار تھا, مطلب اسے پھر سورج سے جو ہے تشبیہ دی گئی. سبحان اللہ. جیسے بیان کیا کہ آپ کے چہرے پر گویا کہ سورج جو ہے وہ دور کرتا ہے, وہاں پہ چلتا ہے. اور پھر آپ جو ہے جیسا کہ ذکر ہوا کہ قبول اسلام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ جو ہے ان ہستیوں میں سے ہیں, ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں جو ابتدائی طور پر اسلام لے آئے. جیسا کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا, تو آپ سلیم جو ہے وہ آپ بڑی اچھی طبیعت کے مالک تھے. اور جہاں آخر میں اگر ہم ان کے مواخات کا ذکر کریں ہیں تو مواخات یعنی حضور علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی اور وہاں پر جا کے انصار اور مہاجرین میں رشتہ مواخات یعنی بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا, تو وہاں جس شخصیت کو آپ نے حضرت شماس کا بھائی قرار دیا وہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور دونوں میں یکسانیت اس انداز میں ہوتی ہے کہ بدر میں دونوں شریک, اور پھر جب شہادت ہوتی ہے تو دونوں کی احد میں شہادت ہوتی ہے. اللہ پاک ان دونوں حضرات سے راضی رہے. آمین آمین. بات آگے بڑھاتے ہیں. کیا خوبصورت گفتگو آپ دونوں احباب نے فرمائی. علامہ صاحب اب آئیے, ابتدا میں ظاہر ہے چونکہ آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کر لی, اسلام قبول کر لیا, اور ایک پورا اسپیل ہے مکہ پاک کا کہ جس میں بے انتہا تکالیف ہیں, پھر ہجرتوں کا اسپیل ہے, جرأت و بہادری, مطلب آپ اس پہ ظاہر ہے کچھ اگر انپٹ دینا چاہیں تو ضرور گفتگو کیجیے, لیکن میں چاہتا ہوں مطلقاً آپ ان کی شجاعت پہ, ان کی بہادری پہ ضرور بات کریں. دوسرا بہت مطلب مشکل ترین مرحلہ غزوہ بدر کا جس سے آپ گزرے, اور پھر اس سے زیادہ مشکل ترین مرحلہ غزوہ احد کا آیا جہاں آپ نے ظاہر شہادت کا جام نوش کیا, اور آپ کا مدفن ضرور اس کے بارے میں بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو داؤد شریف کتاب الجہاد کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم عطا فرمائے. اللہ. وہ جنتی نہروں میں سیر کرتے ہیں, جنتی میوے کھاتے ہیں, سونے کی ان قندیلوں میں رہتے ہیں جو عرش کے نیچے ہیں. جب ان شہدائے کرام نے کھانے پینے رہنے اور پاکیزہ یہ سب کچھ عیش پائے اللہ کے حضور, تو یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والوں کو کون خبر دے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں, تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے پیٹھ نہ پھیریں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا کہ میں انہیں تمہاری خبر دوں گا. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 نازل فرمائی کہ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو, بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اور یہ حدیث مبارکہ شہدائے احد کے بارے میں نازل ہوئی. اب یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ جو ذوق شہادت ان شہدائے احد میں تھا, ان اصحاب احد میں تھا, یہ اس جذبہ جہاد کے پیش نظر تھا جو سرکار دو عالم علیہ السلام کی تعلیمات کے نتیجے میں انہیں ملا, اور ان کی نظریں ہمہ وقت ان ابدی نعمتوں کی جانب تھیں جن کا وعدہ اللہ نے ان سے کر رکھا تھا. اور انہی مقدس ہستیوں میں جو اس ذوق شہادت سے سرشار تھے حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک شامل ہے. دین سے محبت, وفاداری, جذبہ شجاعت, جذبہ شہادت ایسا کہ اپنے اس ماموں کے اپوزٹ آپ کھڑے ہو گئے غزوہ احد میں کہ جس نے خود تربیت کی تھی, جس نے پالا تھا, عتبہ بن ربیعہ, اس کے اپوزٹ آپ کھڑے ہو گئے. گویا کہ سارے تعلقات ایک طرف رہ گئے, ساری محبتیں ایک طرف رہ گئیں, اور محبت رسول اور حضور سے جو تعلق ہے وہ سب پر غالب, یعنی دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. یہ ہے فلسفی, دشمنی بھی اللہ کے لیے. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جب محبت اپنے کمال پر ہوتی ہے نا تو محب نہ کسی تعلق کی پرواہ کرتا ہے نہ کسی جان کی, کیا کہنے, یعنی نہ اپنی جان کی پرواہ کی نہ تعلق کی پرواہ کی. اب غزوہ بدر کی جس سے بات ہوئی تو غزوہ بدر میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت فرمائی اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے. غزوہ احد کی اگر ہم بات کریں تو اس موقع پر تو آپ نے ایک ایسی مثال رقم کی ہے کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے ان اصحاب میں سے ہیں جو ہمہ وقت بارگاہ رسالت کے اطراف موجود تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کس طرح کر رہے ہیں؟ روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دائیں دیکھیں تو حضرت شماس
شماس نظر آتے ہیں, بائیں دیکھیں تو حضرت شماس ہیں, آگے حضرت شماس ہیں, پیچھے حضرت شماس ہیں, ہر جگہ سے حضور کا دفاع کرتے ہیں. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے شماس کو اپنے لیے ڈھال کی مانند پایا. اسی طرح اس قدر چاق و چوبند ہو کر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے ہیں کہ جب دشمن آتا تو آپ بھاگ کر اس کے سامنے جاتے, اسے بھگاتے. دشمن دور ہوتا, آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو جاتے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے لڑائی میں شماس جیسا کسی کو نہیں پایا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جس سمت سے بھی حملہ ہوا شماس نے آگے بڑھ کر میرا دفاع کیا, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح شہادت ہوئی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق آپ کو مدینہ لایا گیا. پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا رسول اللہ یہ تو ہمارے قبیلے کے ہیں, ہمیں تیمارداری کا شرط ہے. جی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام, اور اس وقت تک آپ حرم نبوی میں داخل نہیں ہوئی. جی بالکل, اس وقت تک آپ جو ہے حضور کے نکاح میں تشریف نہیں, حضور کی نکاح میں نہیں آئی تھی. تو پھر ان کی خواہش پر ان کے حضرت ام سلمہ کے گھر حضور کے حکم سے منتقل کیا گیا. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق جب ایک دن ایک رات آپ تیمارداری ہوتی رہی آپ کی, آپ شہید ہو گئے. اور پھر حضور کے حکم کے مطابق آپ کو اسی لباس میں شہداء احد کے قریب آپ کو دفن کر دیا گیا. جی وہیں پر لا کر وہیں پر دفن کر دیا. اللہ اکبر. ناظرین کرام, میں بس کیا عرض کروں صاحب, کاش کہ ہمیں بات سمجھ آ جائے. بہت ادب کے مقام, بہت ادب. یہ جو زبان ہے نا, زبان اس کو ہمیں بند کر لینا چاہیے. بہت ادب کے مقام ہے صاحب. بس کیا اب عرض کیا جائے. حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسینوں کے حسین, خوشبودار تذکرہ آپ نے سنا. اب لوٹ کے آپ کو ایک اور بارگاہ میں لیے چلیں گے, حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد میں سرکار علیہ السلام نے درے پر جو 50 صحابہ کو منتخب کیا تھا. لوگ ظاہر ہے ان پہ بھی بڑی انگلیاں اٹھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل سلیم عطا کرے. ان کو کیا معلوم صاحب کہ وہ کیا ڈیوٹی کر رہے تھے. ان کے جو لیڈر تھے نا وہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں گے, درود پاک سرکار کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجیے. لوٹ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ناظرین آئیے ایک اور انتہائی مکرم, انتہائی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں ہم مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں, جو قبیلہ اوس کے انتہائی چمکتے ہوئے ستارے ہیں. انصاریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا کیا. بیت عقبہ آپ جانتے ہیں ناظرین, یہ وہ کمٹمنٹ کا لمحہ ہے کہ جس کمٹمنٹ کے لمحات میں انصاریوں نے جو کچھ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا, جو عہد کیا, اس کو پروف کر کے دکھایا, شہادت کے جام نوش کر کر کے اس کمٹمنٹ کو پورا کیا. تو آپ ان میں بھی شامل ہیں. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کہ بدریت کا جو صحرا ہے وہ بھی آپ کے سر اقدس پہ سجا, اور آپ اس رفت کو پہنچے, یا آپ شہیدان احد میں بھی شامل ہیں. آغاز کیجئے تعارف حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور انصاریوں میں ظاہر ہے قبیلہ اوس کا جو مقام و مرتبہ ہے اور اس کی جو قربانی ہے اس قبیلے کی, یہاں سے آغاز فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہداء احد میں جب ہم ان اسماء گرامی کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور دین اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا خون بہایا, اپنی جان کے نذرانے پیش کیے, انہی میں حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی بھی ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کا شجر نسب یہ ہے عبداللہ, آپ کے والد کا نام جبیر ہے, ان کے والد کا نام نعمان بن امیہ بن امرہ القیس. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں, اور اللہ نے آپ کو وہ سعادت عطا فرمائی کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پہ بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے, پھر ثانیہ ہوئی ہے, تو یہاں کے کچھ لوگ جو مدینہ کے رہنے والے وہاں پر پہنچے ہیں, تو وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی ہے, انہوں نے اسلام قبول کیا ہے, جن میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. اور پھر ظاہر کہ قبیلہ اوس کے اندر آپ کا ایک مقام ہے. مدینہ منورہ میں جب آپ جائیے تو یعنی جو تاریخ آپ پڑھیں گے تو قبیلہ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے ہیں کہ جن میں ایک عرصے سے لڑائیاں, جنگیں, اور اتنی جنگیں لڑائیاں ہوئی ہیں کہ ان کے جتنے جوان مرد تھے, بہادر تھے, سب کے سب مارے گئے تھے. اور اس کے بعد یعنی ان جنگوں کے بعد جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ آئے ہیں, انہوں نے اسلام قبول کیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی نظر ان پہ فرمائی رحمت و شفقت کہ یہ آپس میں ایسے ہو گئے جس طریقے سے ایک محب اور بھائی ہوتے ہیں. اور پھر ان کا لقب آگے جا کے بیان فرمایا کہ یہ لوگ انصار ہیں, مددگار ہیں. کس اعتبار سے کہ مسلمانوں کی مدد کرنے والے ہیں. تو قبیلہ اوس سے آپ کا تعلق ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان انصار کے بارے میں کیا فرمایا؟ بخاری کتاب المناقب کی حدیث مبارکہ ہے,
انٹرنیشنل نمبر جو حدیث کے وہ 3784 ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کی نشانی انصار سے محبت ہے اور منافقت کی نشانی انصار سے بغض ہے. تو اس اعتبار سے قبیلہ اوس و خزرج اتنا بڑا مقام مرتبہ. اچھا، اور پھر یہ بات بھی ہماری دلچسپی کے لیے ہوگی اور ناظرین کے لیے بھی کہ جب ان لوگوں نے آ کر حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ مکے میں آپ کو تکالیف کا سن ہمارے پاس آئی ہے، ہمیں شرف میزبانی عطا کیجئے. تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم آ جاتے ہیں آپ کے پاس. انہوں نے پھر حضور سے ایک وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ ہم سے ایک وعدہ فرمائیے کہ آج تو ہم آپ کو یہ عرض کر رہے ہیں، گزارش کریں کہ قبول فرمائیے ہماری دعوت کو، اور آپ تشریف بھی لا رہے ہیں، لیکن حضور جب اللہ اسلام کو عروج دے دے گا، اسلام ترقیوں پہ پہنچ جائے گا اور شرق تا غرب ہر طرف اسلام ہوگا، تو حضور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کر دوبارہ مکے آ جائیں. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کمٹمنٹ فرمائی، وعدہ فرمایا کہ انصار جس وادی میں چلیں گے مجھے وہیں پر پائیں گے، اور جس جگہ پہ انصار ہوں گے مجھے بھی وہیں پر پائیں گے. یعنی مختلف حدیث کا نچوڑ خلاصہ یہ ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ جہاں مسجد نبوی ہے نا وہ قبیلہ اوس کی جگہ ہے. اچھا، جہاں مسجد قبیلہ اوس کی جگہ ہے، اور مسجد نبوی سے متصل جہاں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے قبر انور میں اپنی، وہ جگہ بھی قبیلہ اوس کی جگہ پر ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اپنی کمٹمنٹ کو کیسا پورا فرمایا. اچھا، ادھر حضور کی کمٹمنٹ، حضور کا وعدہ، ادھر سے ان کا وعدہ دیکھیے کہ جب غزوہ احد کا سارا معاملہ، صحابی بھی ہیں، غزوہ احد کا سارا معاملہ آ رہا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے یہ تھی ہم یہاں شہر کے اندر رہ کر، لیکن صحابہ نوجوان اور جن میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے، آپ جلال میں تشریف فرمایا کہ ہم باہر نکل کے لڑیں گے. اور جب باہر تشریف لے گئے وہ سارا معاملہ ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر ایک لمحے کے لیے مسلمان جو ہے ایسا لگا کہ جیت گئے، لیکن پھر آگے ذکر آ جائے گا اس کا کہ وہ جو پیچھے دستہ تھا انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے جب وہ آگے بڑھے ہیں، یعنی مسلمان آگے، پیچھے سے مسلمان آگے آئے ہیں، تو پھر جب ان پر پیچھے سے حملہ ہو گیا تو جو وہ کیفیت بنی ہے وہاں پر مسلمانوں کو سچکائی نہیں دے رہا کہ ہوا کیا ہے. اور پھر اس دوران اس خبر کا مشہور ہو جانا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے. اب ظاہر ہے کہ آپ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہی تو جی رہے ہیں جناب، حضور کے لیے ہی تو گئے ہیں، حضور کے لیے ہی تو جا رہے ہیں، حضور کے لیے تو مکہ مدینہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے ہیں. جب حضور ہی نہیں رہے تو زندہ رہنے کا فائدہ کیا؟ تو اس میں جو پھر صحابہ کرام کی مختلف کیفیات ہے کہ بعد نے کہا کہ اب ہم لڑ کے شہید ہو جائیں گے، بعد نے کہا کہ جب حضور ہی نہیں رہے تو ہمارے زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ نے کہا کہ حضور نہیں رہے تو اب جہاد کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو یوں مطلب مختلف جو کیفیات لوگوں کی بنی ہے. اچھا، ان کیفیات پر قرآن نے بات کی ہے، ہم بات نہیں کریں، قرآن نے بات کی ہے، اور قرآن نے ان کیفیات کو ذکر بھی فرمایا، اور آگے ان کی نشانیاں اور صفات بیان کرتے ہیں ان کو معافی کا اعلان بھی فرمایا. یعنی اگر میں عرض کروں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152، 153، 154 آپ پڑھ لیجئے. میں سب کو دعوت دیتا ہوں جن کو غزوہ احد پر پیٹ میں درد مروڑ ہوتی ہے نا، وہ ان 3 آیت کو پڑھے. اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے کہ واپس گئے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. محبوب آپ کی آواز ان تک نہیں پہنچ پائی، لیکن ان کو جو غم ملا، پریشانی ملی کہ ان کے ساتھی شہید ہو گئے، آپ زخمی ہو گئے، غمم بغم لکیلا، غم پر غم ملتا رہا، مگر اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. اللہ نے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یہ مختلف کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 152، 153، 154 کے اندر سورہ آل عمران میں بیان فرما دیا. تو میں کہتا ہوں ذرا لفاظی کرتے ہوئے قرآن کی ان آیت کو پڑھ لیجئے. کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ان کی آیت مبارکہ پہلی ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَتَحُسُّنَهُم بِإِذْنِهِ، دوسری آیت مبارکہ إِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور تیسری آیت ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ بَعْدَ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ، جب تم پر غم آ گیا اللہ نے تم پر سکون کا تعریف فرما دیا. اور آخر میں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، پیچھے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اگلی آیت وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ان سے سہو ہوا، بھول ہوئی، جو انہوں نے مزاج کو اپنے سمجھا، اللہ نے کب ان کو ایسے چھوڑا؟ جب اللہ ان کے معافی کا اعلان کر دے، اللہ اپنے محبوب کے پیاروں کو جو جان دینے والے معاف کر دے. آپ کون ہوتے کہنے والے؟ آپ وہ ہوتے ہیں کہ 1450 برس بعد جو پیٹ میں بلب اٹھ رہے ہیں نا، یہ وہ مسلمان ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو اگر کسی لبرل کے اوپر کوئی بات کریں کہ جی تم نماز نہیں پڑھ رہے تو لبرل پلٹ کے یہ کہے کہ میرے معاملے میں ججمنٹل نہ ہو، وہاں فوراً ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی کہ ججمنٹل 1450 برس پہلے صحابہ اپنے ایمان کا ہمیں پتہ نہیں، ان کے لیے ہم ججمنٹل ہو رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خلاصی عطا کر رہا ہے. مجھے صرف ایک جملہ کہنے کی مجھے ضرور اجازت دیجیے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 152، 153، 154 نے معافی عطا فرما دی. نمبر 1. نمبر 2، بعد میں ایک شخص آیا مصر کا رہنے والا، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس وہ آیا، اس نے 3 سوال کیے تھے. پہلا سوال کیا کیا تھا
کہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ احد کے دن وہ تشریف فرما نہیں تھے, واپس آ گئے تھے. دوسرا سوال کیا کہ بدر میں بھی نہیں تھے موجود. تیسرا کہا بیعت رضوان میں موجود نہیں. عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں ٹھیک ہے, تم نے بالکل صحیح سنا, احد میں واپس تشریف لے آئے تھے وہ, اور بدر میں بھی تشریف فرما نہیں تھے. تیسرا جب بیعت رضوان میں موجود نہیں تھے, انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, تکبیر بلند کی, فرمایا خاموش. اب سنو, سوال کر لیے نا, اب جواب بھی سن لو. سنتے جاؤ. ہمارے یہاں فقط اتنی بات بیان کر کے سوشل میڈیا پہ تماشا مچا دیے تھے. اگلا جواب بھی تو حضرت عبداللہ بن عمر کا. حضرت عمر کے صاحبزادے کیا بیان فرما رہے ہیں, فرمایا کہ احد میں اس لیے واپس تشریف لے آئے تھے کہ جب واپس وہ آ گئے ہیں تو اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا ہے. اب تم کون ہو تو ججمنٹ دینے والے. نمبر 2 فرمایا کہ بدر میں اس لیے تھے, حضور کی شہزادی بیمار تھی, حضور نے حضرت رقیہ بیمار تھی, تیمارداری کا حکم دیا, اور فرمایا کہ بدر کے افراد میں انہیں شامل فرمایا, مال غنیمت بھی عطا فرمایا. تیسرا فرمایا کہ بیعت رضوان کے اندر اگر حضور کی نظر میں حضرت عثمان زیادہ معتبر کوئی ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو بھیجتے, اور پھر حضور نے یہ بیعت فرمائی ہے, بیعت رضوان, فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے, یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اس طرح بیعت فرمائی. فرمایا آپ نے سوال کر لیے, جواب بھی لے جا, اور ان سوالات کے ساتھ اپنے جواب کو بھی جا کے لے جا. تو میں کہتا ہوں بات پوری پڑھیں گے تو معاملہ واضح ہوگا. اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا, ان سے زیادہ معزز ترین ہستی اس دن کون ہوگی کہ جن کی وجہ سے بیعت کی جا رہی ہے. اصل بات تو یہ ہے. اب ذرا یہ علامہ صاحب جو بڑی ایک اہم ترین بات ہے اور اس پہ ذرا گفتگو کیجئے. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر بیعت عقبہ کے موقع پر موجود ہیں, سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کمٹمنٹ پہ ذرا بات کیجئے. اور اگین وہی بات, آپ کو بھی جو شرف حاصل ہوئے السابقون الاولون میں ہونے کے, بدریت کا تاج جو آپ کے سر اقدس پہ سجا, بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, حضور علیہ السلام جو تبلیغ دین فرما رہے ہیں تو نبوت کے 11 سال جب لوگ حج کے لیے آتے ہیں, بالخصوص جو مدینہ پاک سے آتے ہیں, وہاں پر جب ان کو تبلیغ دین فرمائی اور قرآن کی حقانیت بیان فرمائی تو اس سال 6 لوگ جو ہے وہ دامن اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ 6 لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو تبلیغ دین کرتے ہیں تو اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال, یعنی اعلان نبوت کے 12ویں سال, جب وہ لوگ آتے ہیں تو عقبہ کے مقام پر, جو گھاٹی کے مقام تھا مینا کے قریب, وہاں پر اس وقت 12 لوگ جو ہے دامن اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں. اچھا, یہاں پہ جب یہ لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں تو یہ حضور سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی ایسی شخصیت کو بھیج دیا جائے کہ جو وہاں جا کر ہمیں دین سکھائے, دین کے احکام بتائے. تو وہاں پر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں مدینہ پاک بھیجا جاتا ہے, جو وہاں پر نیکی کی دعوت دیتے ہیں, اسلام کی دعوت دیتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اوس قبیلہ, اس کے جو سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں. اب جب پورے قبیلے کا سردار جب اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں, تو قبیلے کے تمام جملہ افراد جو ہیں وہ بھی وہاں پہ دامن اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں. اور وہاں پہ پھر نبوت کے 13ویں سال میں 72 افراد بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر دامن اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں, اور یوں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دست پاک میں اپنے ہاتھ دے کر جو ہے وہ بیعت کرتے ہیں. یعنی سیکنڈ بیعت میں موجود تھا. جی جی. اوکے. اور وہ شرائط کیا تھیں اس بیعت کی؟ تو وہ شرائط جو ہے وہ علماء نے بیان فرمائی کہ پہلی شرط یہ تھی کہ خدائے واحد کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. اسی طرح جو ہے وہ چوری اور زنا سے محفوظ رہیں گے, جھوٹی تہمتیں نہیں لگائیں گے, اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے, اور ہم حضور علیہ السلام کی مکمل اطاعت کریں گے. ان شرائط پر وہ بیعت ہوئی, وہ عہد ہوا, اور وہاں پر جن بھی نفوس قدسیہ نے حضور علیہ السلام سے بیعت کی وعدہ کیا, آخری دم تک اس کو وفا کیا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے وہ بدر کی طرف جاتے ہیں, ایک تو ان کا ایک کردار مدینہ پاک میں بھی رہا کہ نہ صرف یہ کہ خود مسلمان ہو گئے, بلکہ اپنے جب شہر میں جا رہے ہیں, مدینہ پاک جا رہے ہیں, تو وہاں اور لوگوں کو بھی دعوت اسلام دے رہے ہیں, اور ایک ایکٹیو پریچر کے طور پر, یعنی ایک ایکٹیو مبلغ کے طور پر وہاں پر آپ کی سرگرمیاں ہوتی ہیں. یہاں تک کہ آپ کے جو بھائی ہیں حضرت خواد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی دامن اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں, اور ان کا بھی کردار ایسا شاندار رہتا ہے کہ دونوں ہی بھائی خواد بن جبیر اور حضرت عبداللہ بن جبیر, یہ دونوں ہی بدری صحابی کہلائے جاتے ہیں. حالانکہ حضرت خواد بن جبیر باقاعدہ طور پر شریک نہیں ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب وہ اس جو ہے مارکے کی طرف جا رہے ہیں, نیتیں اپنی کر لی ہیں,
نیتوں کے ساتھ اپنے موجود ہیں اور جا بھی رہے ہیں, کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے, لیکن راستے میں ایک مصحف یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی پنڈلی پر اس قدر ضرب شدید لگتی ہے, اس کی بنا پر حضور علیہ السلام ہی آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں. ایگزمپشن دیا آپ. جی. تو یوں حضرت خباب بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں جو بدری صحابہ ہیں, جنہیں بدر سے مال غنیمت بھی ملی. پھر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو بدر کے مقام پر اپنی حضور سے وفائیں قائم کی, اور پھر آگے جا کے جیسے احد کے مقام پر اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کیے, وہ انشاءاللہ اس پہ آگے مزید گفتگو ہوگی. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ بدر ہو یا احد ہو, عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اپنی کمال وفائیں جو ہیں وہ نبھاتے کوئی نظر آتے ہیں. دوسری رائے نہیں. اور یہ انہی نفوس میں تو ہیں جن کے اوپر آج معاذ اللہ مطلب لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. بھئی یہ انصاری ہیں, ان انصاریوں پہ بات ہوتی ہے. یہ وہی انصاری ہیں جنہوں نے جو ہے شہادت کا جام نوش کیا. تو جب شہادت کی بات آ گئی تو بتائیے وہ جس شجاعت سے کھڑے رہے, ارے 50 تیر اندازوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا کہ اپنے محبوب کے توسط سے لیڈ کرنے کا موقع آپ کو دیا, تو آپ نے کس طرح لیڈ کیا اور کیا استقامت, اور پھر ظاہر شہادت کا جام جو نوش کیا. فرمائیے. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ذات غزوہ احد میں استقامت اور اطاعت کا استعارہ بن کر سامنے آئی, وہ آپ کی ذات ہے. جذبہ اطاعت ایسا اور جذبہ استقامت ایسا کہ یہ آپ کو بالکل بھی قبول نہ تھا کہ کسی بھی صورت حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے رتی بھر بھی انحراف کیا جائے. جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں ہے, حکم رسول سے کسی بھی صورت ہٹنا گوارا نہیں کیا. آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد میں تشریف لاتے ہیں, جنگی حکمت عملی جو ہے وہ طے فرماتے ہیں. اسی جنگی حکمت عملی کا ایک حصہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جبل رمات پر 50 صحابہ اکرام کا دستہ مقرر فرمایا. ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ پیچھے سے آنے والے حملے کو روکیں, اور تاکید فرمائی تھی کہ خواہ ہم غالب آ جائیں یا کفار غالب آ جائیں, کچھ بھی ہو تم نے کسی بھی صورت اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا. یہ عقب میں گھاٹی تھی. بالکل عقب میں گھاٹی تھی. وجہ یہ تھی کہ یہ جو جگہ تھی یہ بہت حساس مورچہ تھا, اور یہاں سے جو ہے وہ گویا کہ دشمن دوبارہ حملہ کر سکتا تھا. احد کا پہاڑ تھا مسلمانوں بالکل قریب میں ہی جو ہے وہ, اور یہ اسٹریٹجی سرکار علیہ السلام نے بنائی. سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی تھی. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بنایا اور جب جنگ شروع ہوئی, اب تو ابتدا میں ہی کفار مغلوب ہو گئے, پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے, تو مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اب ہماری فتح ہو گئی ہے, تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑنا شروع کی. اب وہ جو تیر انداز جو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تھے, انہوں نے بھی یہ گمان کیا کہ ہم جیت چکے ہیں, فتح ہو چکی ہے. جب فتح ہو گئی, جنگ ختم ہو گئی, تو مورچے پہ کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بھی نیچے اپنے بھائیوں کے پاس جانا چاہیے. یہاں پر بطور تاکید, بطور تمہید میں وہی بات ریپیٹ کرنا چاہوں گا جو قبلہ مفتی صاحب نے بیان کی. بس اشارہ دوں گا کہ یہ بات ہم صرف حکایتاً بیان کرتے ہیں. ان صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے جو معاملہ سرزد ہوا, اس کی علل اعلان معافی اللہ نے قرآن میں فرما دی, تو کسی کو بھی یہ اجازت نہیں کہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ان کی شان میں ہلکی سی بھی تنقیص کرے. یہ صرف حکایتاً ہم بیان کرتے ہیں. اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں موجود ہیں اور آپ کے رفقا جانے کا ارادہ کرتے ہیں, تو آپ اپنے رفقا کو روکتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہاں پر رہنے کا حکم دیا, لیکن ان کی رائے یہ تھی کہ چونکہ اسلام کو فتح ہو چکی, لہٰذا اب ہمیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کے ساتھی نیچے اتر جاتے ہیں. اب آپ کے ساتھی نیچے اترتے ہیں تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما, جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے اور کفار کے لشکر کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں, دونوں جنگی حکمت عملی کے بڑے ہیں. یہ بہت اچھا انداز ہے بات کرنے کا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور میری خواہش اللہ کرے کہ جتنے پروگرامز ہمارے یہاں ہوتے ہیں ٹی وی چینلز پہ, لوگ اسی طرح سے گفتگو کیا کریں کہ جو ایمان لانے سے پہلے ان کا کردار بتایا کریں کہ صاحب اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے, تاکہ کنفیوژن لوگوں میں کریٹ نہ ہو. تو حضرت اکرمہ اور حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, غزوہ احد میں کفار کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے, اور دونوں جنگی حکمت عملی کے بڑے ماہر تھے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ تیر انداز اتر گئے ہیں, وہاں پر صرف 10 لوگ ہیں, تو اپنے فوج کو بھی حکم کہا کہ پیچھے سے حملہ کرو, اور خود بھی گھاٹی کی جانب سے حملہ کیا. اور وہ لوگ, وہ 10 صحابہ اکرام جو وہاں موجود ہیں, وہ حتی الامکان دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن حتی الامکان دفاع کرتے کرتے وہ 10 لوگ موجود ہیں, کفار کا حملہ بہت شدید ہے, بہت سخت ہے. وہاں پیچھے سے فوج حملہ کرتی ہے تو مسلمانوں کے لشکر میں پینک پھیل جاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا دفاع کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک شہید ہوتے رہتے ہیں. اب حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں, کفار کی جانب سے حملہ ہو رہا ہے. آپ سارے تیر اپنے استعمال کر دیتے ہیں, تیر ختم ہو جاتے ہیں, آپ نیزے کو استعمال کرتے ہیں, نیزہ بھی آپ کا ٹوٹ جاتا ہے. آپ تلوار, یہاں تک کہ تلوار کا میان بھی لڑتے لڑتے توڑ دیتے ہیں. اس قدر شجاعت اور بہادری کے ساتھ آخری وقت تک لڑتے رہے, یہاں تک کہ پھر حضرت اکرمہ, جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ اس وقت تک مسلمان نہیں
نہیں ہوئے تھے ان کے ہاتھوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ جب آپ شہید ہونے کے بعد نیچے تشریف لے آتے ہیں زمین پر، تو جیسا کہ چند صحابہ اکرام کا ہم ذکر سنتے ہیں کہ ان کا مسلح کیا گیا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ آپ کا مسلح کیا گیا، اور اس کے بعد جو یہ سارا غزوہ احد کا معاملہ ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس طرح شہادت عطا فرمائی۔ اللہ 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 اللہ۔ گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگی ہوئی مبارک خاک، اس خاک کی خاک کی خاک کی خاک کی خاک کی خاک بھی ہم نہیں ہیں صاحب۔ اور کتنی بڑی بڑی زبانیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے کہ ہم بہت بڑا رسک لیے بیٹھے ہوئے، بہت بڑا رسک لیے بیٹھے ہوئے اپنے ایمان کے معاملے میں۔ کل بروز محشر اپنے رب کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ توبہ کر لیجئے، بس اس سے بہتر کوئی بات نہیں۔ کتاب الشفا، سورۃ الملک کے برکات آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص ہر رات نماز عشاء کے بعد سورۃ الملک کی تلاوت کا معمول بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے اور اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ جو یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے لیکن اس کے باوجود موت کو بھولا ہوا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون پڑھیے گا، محافظ رسالت حضرت شماس بن عثمان یعنی حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجیے، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے۔ ملک کے معروف صنعت جناب محمد عرفان غازیانی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ آئیے جناب اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کا، فلسطینیوں کا حامی و ناصر و آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن جبیر کی قسمت تو دیکھیے، عبداللہ بن جبیر کی قسمت تو دیکھیے، ان کی رسول پاک سے الفت تو دیکھیے، ان کی رسول پاک سے الفت تو دیکھیے، حاضر ہوئے تھے بدر میں بھی دین کے لیے، حاضر ہوئے تھے بدر میں بھی دین کے لیے، عبداللہ کی یہ شان شجاعت تو دیکھیے، عبداللہ کی یہ شان شجاعت تو دیکھیے، وہ سابقون بھی ہیں، وہ ہیں اولون بھی، وہ سابقون بھی ہیں، وہ ہیں اولون بھی، سب مومنوں پہ آپ کی سبقت تو دیکھیے، سب مومنوں پہ آپ کی سبقت تو دیکھیے، رب جہاں سے کر لیا سودا تھا جان کا، رب جہاں
سے کر لیا سودا تھا جان کا، ساجد خریدی احد میں جنت تو دیکھیے، ساجد خریدی احد میں جنت تو دیکھیے، عبداللہ بن جبیر کی قسمت تو دیکھیے، ان کی رسول پاک سے